نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور آپ نہ سمجھے ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے۔ یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو ان پر غم نہ کھائیو، یہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، ان کو باقاعدہ کھلایا پلایا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستہ میں شہید ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سبز پرندوں کی شکل میں ڈال دیتے ہیں، ان کی روحوں کو، اور وہ جنت میں پھرتے رہتے ہیں، اور وہ جہاں سے چاہیں یعنی خوب کھاتے پیتے ہیں، اور جن میووں سے یعنی خوب سیراب ہوتے ہیں وہاں سے، اور جنت میں ایک خاص قسم کی ان کی جگہ ہیں، محلات ہیں کہ ان میں وہ پھر ٹھہرتے ہیں۔ جس طرح کہ یہ پرندہ باغ میں پھرتا ہے اور جہاں سے چاہے اور جس درخت سے چاہے وہ کھا لیتا ہے، اور جب تک جاتا ہے تو اپنے کسی ایک شاخص پر بیٹھ جاتا ہے یا اپنے گھونسلے میں آتا ہے، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اچھے گھر بنائے ہوئے ہیں، مسکن بنائے ہوئے ہیں، اور وہ پھر آ کر وہاں یعنی بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دی ہیں ان پر یعنی یہ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے لم يلحقوا بهم من خلفهم، جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پیچھے سے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم ہے، اور ان کو یہ آس اور امید ہے کہ اب یہ جو ہمارے بھائی ہے مسلمان، یہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے اور یہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح آ کر ادھر ملیں گے،
اور جنت سے خوب سیراب ہوں گے، ان کے میوے کھائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہر قسم کے میوے کھلائیں گے، اور بہت جو ان کو یعنی نعمتیں ملیں گی ان پر بہت زیادہ مسرت میں رہیں گے۔ جس طرح کہ دنیا میں ایک آدمی کوئی ایک کام کر لیتا ہے، بڑا کام کر لیتا ہے، اور حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، وزیر اعظم یا صدر کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں، زمینیں الاٹ کی جاتی ہیں، بنگلے دیے جاتے ہیں، اور ان کو خوراک کے لیے چیزیں دی جاتی ہیں مفت، اور ان کو خانسامہ وغیرہ دیے جاتے ہیں، نوکر دیے جاتے ہیں، لہٰذا وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھو اتنا کام تو میں نے کیا نہیں ہے جتنا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وہ تمام کائنات کے مالک ہیں، اور حقیقی مالک تو وہی ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، ابھی تو ہم ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ باپ مرتا ہے تو بیٹا آتا ہے، بیٹا مرتا ہے تو اس کا بیٹا آتا ہے، لہٰذا اس طرح وراثت چلتی ہے۔ لیکن ایک وقت آنے والا ہے جو ایک انسان بھی نہیں بچے گا، اور یہ سب سونا اور چاندی اور لال جواہرات، یہ سارے خزانے جو دنیا میں اب ہیں اور ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس پر ہر ایک آدمی اپنے اپنے خزانے پر خوش ہے، یہ سب رہ جائیں گے، تو کس کے پاس ہوں گے یہ؟ پھر اس کا وارث صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا سب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک حقیقی ہے، ملوکیت صرف اسی لیے ہے۔ لہٰذا یہ وہ مالک الملک جو ہے وہ کیسے یعنی اپنے راستے میں جو جان دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جو جان دیتا ہے اور اسی کے لیے دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوش نہیں رکھے گا، بہت رکھے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ میرے دیے ہوئے چیزوں پر بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور پھر یہ آس اور امید بھی کریں گے کہ آئندہ آنے والے یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی آئیں گے اور ہمیں ان خوشیوں میں ملیں گے۔ وہاں حسد بغض کینہ نہیں ہوگا کہ یار یہ ہماری نعمتیں کم ہو جائے گی، ہماری چیزوں میں کمی آ جائے گی، ہمارے دولت میں کمی ہو جائے گی، ہمارے شرکت خور بن جائیں گے، شریک بن جائیں گے دوسرے لوگ، وہ فراوانی سے ہوں گے ہر ایک چیز۔ لہٰذا ادھر حسد بغض کینہ نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو اتنا عظیم اور بڑا بنایا ہوا ہے کہ یہ سارے دنیا کے انسان بھی چلے جائیں تو اس میں آباد ہو جائیں اور ان کو اس دنیا کے 10 گنا جنت مل جائے گی، پھر بھی یہ تنگ نہیں پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے اس جنت کو، پھر بھی اس میں جگہ باقی رہے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر فرما دیا، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ میوے اور فراتیں نعمتیں تو دی ہیں، دوسری جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم ہے۔ یعنی ڈر اس بات کی نہیں ہے کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ہر ایک آدمی کے ساتھ یہ ڈر ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ تو جاتے ہی اچھا معاملہ کیا گیا تو بعد میں تو ان کے ساتھ اور غم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، اور نہ اس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا مزدوری ایمان والوں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کے لیے جو آدمی جان دیتا ہے تو یہ ایک قسم کی اس نے مزدوری کمائی، یعنی سب سے قیمتی چیز جو انسان کی ہوتی ہے وہ اپنی جان ہوتی ہے، وہ نچھاور کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یعنی اتنا خوش کر دیتے ہیں، ایسی ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں کہ ان آنکھوں نے نہ دیکھی ہوگی، ان کانوں نے سنا نہیں ہوگا، اور اس کا ذکر بھی ہم نے کبھی سنا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کا تصور تو ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن
مماثلت کی وجہ سے دنیا کی چیزوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات اشارہ فرما دیتے ہیں کہ ایسے باغ، تو اس دنیا میں ہم نے جو باغ دیکھے ہیں وہی ہمارے خیال میں رہتے ہیں، جو چیز نہیں دیکھی وہ تو ہمارے خیال میں آ ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ان کو ثواب بڑا ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو جنگ احد کے بعد کافروں نے یہ افواہ اڑائی کہ ہم کل ان پر دوبارہ حملہ کریں گے اور ان کو بالکل ہی ختم کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے اور اپنے سامان جنگ کو اتارنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ ہم فرشتوں نے تو ابھی تک یعنی سامان کو نہیں رکھا ہے، جو جنگ کا سامان ہے، ہتھیار وغیرہ ہم نے نہیں رکھے، اور آپ اتار رہے ہیں، لہٰذا اللہ کا حکم ہے کہ دوبارہ کافروں کے پیچھے چلے جاؤ اور انہی لوگوں کو لے جاؤ جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور وہ لوگ جو زخمی حالت میں تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے اللہ کا حکم مان کر وہ زخمی حالت میں نکلے۔ بعض صحابہ اتنے زیادہ زخمی تھے کہ 2 آدمیوں کے سہارا سے وہ یعنی نکلے اور پھر یعنی جنگ کے لیے نکلے، اور ان کو اتنے زخم لگے ہوئے تھے کہ خون بہہ رہا تھا لیکن وہ نکلے۔ لہٰذا اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم، بہت زیادہ زخمی حالت میں، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ان کو ثواب بڑا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی یعنی ان کو بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اس میں ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ نیک اور پرہیزگاری شرط ہے۔ اللہ کے راستے میں جانے کے ساتھ ساتھ یعنی پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا اپنے اعمال پر، اور تقوی اختیار کرنا، غلط چیزوں سے، غلط کمائی سے، ہر قسم کی حرام کاری سے یعنی پرہیز کرنا، اس پر اجر عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔